لا تکثر من الضحک، زیادہ مت ہنسو، لا تکثر من الضحک، ہنسنے میں زیادتی نہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے جو سبق ہم نے پڑھا اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ فعل مضارع کب منصوب ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ فعل مضارع مجزوم کب ہوتا ہے، یعنی وہ آخر سے ساکن کب ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ کون کون سے حروف ہیں جو فعل مضارع کو آخر سے جزم دیتے ہیں، یعنی آخر سے ساکن کر دیتے ہیں۔ وہ حروف یہ ہیں: ان، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں۔ یہ 5 حروف ہیں جو فعل مضارع کو آخر سے جزم دیتے ہیں۔ ان مثالوں میں آپ غور کیجئے گا، آپ کو ان مثالوں سے خوب واضح ہو کر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کیسے یہ حروف فعل مضارع کو آخر سے جزم دیتے ہیں۔ پہلی مثال کو ذرا دیکھیے آپ، لم یحفظ محمد درسہ، محمد نے سبق یاد نہیں کیا۔ اچھا، میں آپ کو ذرا مثالیں شروع کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ جب فعل مضارع پر لم حرف جازم داخل ہو جائے تو یہ مضارع کو ماضی میں بدل دیتا ہے، یعنی فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لم یحفظ، یاد نہیں کیا، محمد محمد نے درسہ، اپنا سبق۔ تو یہاں پر لم نے یحفظ فعل مضارع جو کہ مستقبل کے لیے اور حال کے لیے استعمال ہوتا ہے، لم نے اس کو ماضی میں کنورٹ کر دیا۔ تو لم کا کام یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو ماضی منفی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ لم یحفظ محمد درسہ، محمد نے اپنا سبق یاد نہیں کیا۔ لم ينقطع نزول المطر، بارش ابھی تک ختم نہیں ہوئی، بارش ختم نہیں ہوئی، یا بارش کا اترنا ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ لم يقبض احد على اللص، کسی نے بھی چور کو نہیں پکڑا، کسی نے بھی چور کو نہیں پکڑا۔ تو لم کے بارے میں آپ کو پتہ چلا، لم یہ حرف جازم ہے، دیکھیں فعل مضارع کو آخر سے اس نے جزم دیا ہے، سکون دیا ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ چلا کہ فعل مضارع آخر سے جزم دیتا ہے۔ لا تأکل وانت شعبان، اب لا آ گیا، لائے نہیں، اس کی بات تو ہو گئی لم کی، اب لائے نہیں ہے۔ لا تأکل، اب لائے نہیں کا کیا کام ہوتا ہے؟ لائے نہیں یہ فعل مضارع پر داخل ہو جاتا ہے اور فعل مضارع اپنے معنی میں ہی رہتا ہے، لیکن اس کو نہیں میں بدل دیتا ہے، یعنی پہلے اگر وہ کام کرنے کا ہوتا ہے تو لا کے داخل ہونے کے بعد وہ نہ کرنے والا کام ہو جاتا ہے۔ جیسے تأکل، تم کھاؤ گے، لیکن جب اس پر لا داخل ہوا، لا تأکل تم نہیں کھاؤ گے، یا تم مت کھاؤ۔ لا تأکل وانت شعبان، مت کھاؤ تم اس حال میں جب تم سیر ہو، جب تم پیٹ بھرے ہوئے ہو، جب تم سیر ہو تو پھر نہ کھاؤ۔ لا تکثر من الضحک، زیادہ مت ہنسو، لا تکثر من الضحک، ہنسنے میں زیادتی نہ کرو۔ لا تسرع فی السیر، چلنے میں جلدی نہ کرو، چلنے میں یعنی تیز تیز مت چلو۔ یہ 3 مثالیں لائے نہیں کی تھی۔ لائے نہیں کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل مضارع کو آخر سے جزم دیتا ہے، دیکھیں سکون دے دیے، ساکن دے دیے، جزم دے دیا، اور یہ فعل مضارع کو نہیں میں بدل دیتا ہے، لا کے داخل ہونے کے بعد وہ نہیں میں چلا جاتا ہے۔ ان تفتح نوافذ الحجرۃ یتجدد ہواؤھا، ان مثالوں میں آپ ذرا غور کریں، ان 3 مثالوں میں، ان 5 جگہوں سے ہٹ کر ایک اور جگہ ہے جہاں پر فعل مضارع مجزوم یعنی ساکن ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب فعل مضارع پر ان حرف شرط داخل ہو جائے تو یہ فعل مضارع کو آخر سے ساکن کر دیتا ہے، اور پھر اس کے جواب میں یعنی شرط کے بعد جو جواب بے شرط آتا ہے اس میں بھی فعل مضارع آخر سے مجزوم ہوتا ہے۔ جیسے ان تفتح نوافذ الحجرۃ، اگر تم کمرے کی کھڑکیاں کھلی رکھو گے، یتجدد ہواؤھا، تو ہوا نہیں ہوتی رہے گی۔ تو یہاں پر ان حرف شرط نے تفتح کو بھی جزم دیا ہے، اور یتجدد جو کہ جواب شرط ہے جس کو ہم جزا بھی کہتے ہیں، اس کو بھی ان نے جزم دیا ہے۔
تو آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ جس طرح ان حرف شرط یہ شرط کو جزم دیتا ہے تو اسی طرح جزا کو بھی یہ جزم دیتا ہے. ان تجلس فی مجرى الهواء، اگر تم ہوا چلنے کی جگہ میں بیٹھو گے، تمرس تو بیمار ہو جاؤ گے. دیکھیں ان تجلس میں تجلس فعل مضارع کو ان حرف شرط نے جزم دیا ہے اور یہ جواب ہے، یعنی جواب شرط مطلب جزا ہے، اس کو بھی اس ان تجلس نے جزم دیا ہے. ان یسافر اخوکا، اگر تمہارا بھائی سفر کرے گا تو سافر معہو، تو تم بھی اس کے ساتھ سفر کرو گے. ان حرف شرط نے یسافر کو جزم دیا ہے اور یہ جواب شرط ہے یعنی جزا ہے، اس کو بھی اسی ان حرف شرط نے جزم دیا ہے. باقی یہ تفصیلی ابحاث ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جب ہم بڑھتے جائیں گے تو ہم ان ابحاث میں داخل ہوتے جائیں گے اور آپ کو سمجھاتے جائیں گے. حضر المدعوون ولما يحضر خالد. حضر المدعوون، جن کو بلایا گیا تھا وہ سارے حاضر ہو گئے، ولما يحضر خالد، لیکن خالد حاضر نہیں ہوا. دیکھیں یہاں پر لما ہے، اس نے یحضر کو جزم دیا ہے فعل مضارع کو، اور لما کا ایک اور کام بھی ہوتا ہے کہ یہ فعل مضارع کو ماضی میں بدل دیتا ہے، یعنی پھر لما کے داخل ہونے کے بعد فعل مضارع ماضی والا معنی دے رہا ہوتا ہے. حضر المدعوون، جن کو بلایا گیا تھا دعوت پر، یعنی مہمان حاضر ہو گئے، ولما يحضر خالد، لیکن خالد ان میں سے حاضر نہیں ہوا. لینصر زیدن، یہ لام امر کی بات ہو رہی ہے، یہ لام امر ہے یہ جو اس کے شروع میں داخل ہے، اور اس نے ینصر فعل مضارع کو جزم دے دیا. لینصر زیدن، چاہیے کہ وہ مدد کرے زید کی. تو آپ کو پتہ چلا ان لم، لما، لام امر اور لائے نہیں، یہ فعل مضارع پر جب داخل ہوتے ہیں تو اس کو جزم دیتے ہیں. اسی طرح ان حرف شرط جب یہ فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو یہ ظاہر ہے ان حرف شرط کا مدخول دو فعل ہوتے ہیں، اور پہلا مدخول جو اس کا ہوتا ہے وہ شرط کہلاتا ہے اور دوسرا جزا، اور دونوں کو یہ جزم دیتا ہے. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارے اسباق اچھے لگ رہے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں. اس کے علاوہ ہم سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کیا کریں. امید ہے کہ ہم آپ کی بہت اچھے طریقے سے دینی اور علمی خدمت کر سکیں گے. اللہ حافظ.